میرے عزیز بھائیوں، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ 15 اگست 1947 کو ہمارا بھارت دیش آزاد ہوا تھا، اور اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ بھارت کی آزادی کے لیے لڑنے والے دو مختلف سوچ رکھنے والے لوگ تھے، جن میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو بھارت کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر آزاد کرانا چاہتے تھے، تو وہیں کچھ لوگ امن سے اہنسا کے راستے پر چل کر دیش کو آزاد کرانا چاہتے تھے، اور انہی اہنسا وادی لوگوں میں سے ایک تھے موہن داس کرم چند گاندھی، جنہیں ہم باپو کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ 2 اکتوبر 1869 میں انڈیا کی ایک ریاست کے شہر پوربندر میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے والد کرم چند گاندھی کی چوتھی بیوی پتلی بائی کے سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ ان کی شادی محض 13 سال کی عمر میں کستوربا سے ہوئی۔ آپ نے اپنی شروعاتی تعلیم پوربندر شہر میں حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ گاندھی جی تعلیم میں درمیان تھے، لیکن وہ کھیل کھیلنے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ گاندھی جی نے ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے سمل داس آرٹس کالج چلے گئے۔ آپ وہ ڈگری مکمل نہ کر سکے اور کالج سے نکال دیے گئے۔ یونیورسٹی سے نکالنے کے بعد وہ اپنے شہر پوربندر واپس آ گئے۔ کچھ وقت کے بعد آپ نے لاء کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی لیے یونیورسٹی کالج لندن جا کر 3 سال ڈگری حاصل کی۔ گاندھی جی کی مزاحمت اور فیصلوں کی وجہ سے آپ کو مہاتما کا لقب ملا، جس کا مطلب عظیم روحانی شخص ہوتا ہے۔ آپ نے 1900 میں برطانیہ راج کے خلاف جنوبی افریقہ سے آزاد ہندوستان کی تاریخ کا آغاز کیا۔ وہ اکثر اوقات ایک لمبی چادر اوڑھتے اور لنگی میں رہتے تھے۔ مہاتما گاندھی ایک سیدھے اور خوش مزاج شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے غریب طبقات کے ساتھ ناانصافی ہونے کی وجہ سے بھوک ہڑتال کی اور بعض دفعہ جیل بھی گئے۔ 1930 میں اپریل سے مئی تک مشہور نمک مارچ میں ہزاروں ہندوستانی گاندھی جی کے پیچھے پیچھے احمد آباد سے بحیرہ عرب تک گئے۔ اس مارچ کے نتیجے میں گاندھی سمیت 60,000 لوگوں کی گرفتاری عمل میں آئی۔ 1930 میں ٹائم میگزین نے آپ کو پرسن آف دی ایئر کا اعزاز دیا۔ مہاتما گاندھی امن نوبل پرائز کی وجہ سے 5 بار نامزد ہوئے، لیکن یہ ایوارڈ ان کو ایک بار بھی نہ مل سکا۔ جولائی 1914 کو آپ جنوبی افریقہ چھوڑ کر ہندوستان واپس آئے۔ پہلی جنگ عظیم میں آپ نے برطانیہ کی حمایت کی، جس وجہ سے انہیں عدم تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ 1919 میں راؤلٹ ایکٹ کو مسترد کرتے ہوئے ایک تحریک چلائی۔ اس سے تحریک کا ایک اجلاس امرتسر میں ہوا، جس میں 400 ہندوستانی قتل عام اور زخمی ہوئے۔ 1947 میں برطانیہ کی لیبر پارٹی کا اختیار سنبھالنے کے بعد برطانیہ کانگریس اور مسلم لیگ کے بیچ حکمرانی کی بات چیت شروع ہوئی۔ اس سال کے آخر میں برطانیہ نے ہندوستان بخشی، لیکن اس ملک کو 2 غلبے حصوں میں الگ کیا، جسے ہم پاکستان اور ہندوستان کے نام سے جانتے ہیں۔ گاندھی جی نے ابتدائی طور پر اس فیصلے کی مخالفت کی، لیکن کچھ وقت کے بعد مہاتما گاندھی اس فیصلے پر یہ سوچ کر راضی ہوئے کہ مسلمان اور ہندو اب ساتھ میں امن حاصل کر سکیں گے۔ سیاسی مورخین کا کہنا ہے کہ مہاتما گاندھی ایک روحانی شخصیت کے مالک تھے۔ وہ ہمیشہ سیدھے راستے پر چلتے تھے۔ گاندھی ہمیشہ تعلیم کو اہمیت اور حق کی آواز کے لیے جدوجہد کرتے تھے۔ جنوری 1948 میں گاندھی جی نے دلی میں امن قائم کرنے کے لیے ایک روزہ کیا۔ اس روزے کے ختم ہونے کے 12 دن بعد آپ 30 جنوری کو دلی میں شام کو ایک نمازی میٹنگ کے لیے جا رہے تھے، تو ہندو جنونی ناتھو رام گوڈسے نے آپ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اسی طرح دنیا میں ایک عظیم انسانی حقوق کی جدوجہد کرنے والے اور ایک معتبر لیڈر سے ہم محروم ہو گئے۔